ایران میں جو صورتحال ہے وہ بہت دھماکہ خیز ہے، اور وہاں پر جو احتجاج دھرنا پردرشن ہو رہا ہے اس کے پیچھے مکمل طریقے سے پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل یہ مل کر کے ایران کا تختہ پلٹنا چاہتے ہیں، وہاں سپریم لیڈر مولانا خامنائی کا اقتدار ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے اس کو کمزور کیا جائے، اور ایران ہی ایک ایسی ابھرتی ہوئی طاقت ہے جس سے اسرائیل خوف زدہ ہوتا ہے، تو اس طاقت کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، مگر یہ آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ ختم کرنے والے تو ختم ہو سکتے ہیں، مگر اس طرح کی جو خداداد طاقتیں ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ بھارت کے مسلمانوں کی ہمدردی اس بات میں ہے کہ امن و شانتی قائم رہے اور امریکہ کی دادا گیری کو ختم ہونا چاہیے۔ اور مولانا آیت اللہ خمینی نے جس طریقے سے رضا شاہ پہلوی سے کہ آمریت والے اقتدار کو چھینا تھا، اور آج 50 سال ہو گئے اسلامی انقلاب کو آئے ہوئے، مگر 50 سال میں ایران جمہوریت نہیں قائم کر سکا، بلکہ آمرانہ انداز سے اقتدار چلانے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں غصہ حکومت کے خلاف ابھرا، اور دوسری طرف امریکہ نے ان لوگوں کو سہارا دیا اور برابر اس بات کو اکسایا کہ ایران کے خلاف لوگوں کا احتجاج جاری رہے، جس کی وجہ سے وہاں پر روزی روزگار کا مدعا بنا کر کے احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں درجنوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ بہرحال روزی روزگار کا مدعا کے لیے احتجاج کرنا، اپنے حقوق اور ادھیکاروں کو مانگنے کے لیے احتجاج کرنا بالکل جائز بات ہے، مگر اس میں گھی میں آگ ڈالنے کا کام امریکہ کرتا رہا، اور امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے ایران میں اکنامکس پوزیشن کمزور رہی، معاشی اور اقتصادی جو صورتحال ہے، آرتھک تنگی کا سبب بھی امریکہ ہی رہا، جس کی وجہ سے ایران ترقی نہیں کر سکا۔ ایران کی کامیابی کہہ لیجئے یا ناکامی کہہ لیجئے، ان دونوں صورتحال میں امریکہ کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور ہمیشہ امریکہ نے ایران کی کمر توڑنے کے لیے کام کیا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و شانتی قائم ہو اور امریکہ کی دادا گیری کا خاتمہ ہو۔ مولانا صاحب، ہریدوار میں گنگا گھاٹوں پر نان ہندو کا پرویش بند کر دیا گیا ہے، گنگا سبھا نے یہ ڈیسیژن دیا، کیا کہیں؟ ہریدوار کی گنگا سبھا نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ وہاں پر ہندوؤں کے علاوہ کوئی دوسرے سمودائے کا نہیں آئے گا، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی انٹری بینڈ ہے، اور یہ آج کے وقت میں کچھ چلن سا چل گیا ہے۔ چاہے کانوڑ یاترا کے درمیان ہونے والے پروگرام ہو، یا متھرا کی ہولی ہو، یا الہ آباد میں گنگا اسنان ہو، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے جتنے بھی تیوہار ہوتے ہیں، ان تمام تیوہاروں میں کہیں نہ کہیں ہندووادی سنگٹھن اس بات کا ضرور اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی انٹری بینڈ کی جاتی ہے۔ یہ تغلقی فرمان اس طرح کے برابر آتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ سنگٹھن ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ لوگ ودیش کے رہنے والے ہیں، ودیشی ناگرک ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت کے رہنے والے معزز ناگرک ہیں اور تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے بھائی کا ویوہار کرنا چاہیے۔ ہمارے بھارت کا کلچر اور تہذیب و تمدن بھائی چارے کا ہے، یکسانیت کا ہے، سامانتا کا ہے، اس میں الگواد یا بھڑکاؤ یا کسی کو کاٹنے اور چھانٹنے کا نہیں ہے۔ اس طریقے سے
اعلان کرنے سے، بورڈ لگانے سے، سائن بورڈ لگانے سے یا پرستاؤ پاس کرنے سے نفرت بڑھتی ہے اور جو بھائی چارہ ہے ہندو مسلمانوں کا وہ ختم ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بغیر مسلمانوں کے بھارت ادھورا ہے اور بغیر مسلمانوں کے بھارت ترقی نہیں کر سکتا. پہلے تو کیول راجنیتی میں ہندو مسلم کی بات آتی تھی، اب ساروجنک روپ سے اس طرح کی باتیں آتی ہیں، کیا نہیں، پہلے بھی آتی تھی دھارمک اعتبار سے بھی اور راجنیتک اعتبار سے بھی، مگر وہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ وہ میڈیا میں وہ آ نہیں پاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اندر خانہ دبی رہتی تھی. یہ بات، اس طرح کی باتیں ہلکے ہلکے اٹھتے اٹھتے یہ پولیٹیکلائز رنگ لے لیا ان تمام چیزوں نے. اور جس طریقے سے چاہے کوئی بھی ہو، ہندو سنگٹھن ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھائی چارے کو ختم کر رہے ہیں، وہ سماج کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں، وہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں. اس طرح کی تمام چیزوں سے چاہے ہندو ہو یا مسلمان سب کو بچنا چاہیے. گنگا گھاٹوں کی بات کی گئی ہے کہ نان ہندو وہاں پہ پرویش نہ کرے، مطلب مسلم وہاں پہ پرویش کرے. گنگا کا وہی پانی رڑکی میں کلوہ شریف کے پاس جاتا ہے، جہاں پہ مسلم سمدائے اس کو یوز کرتا ہے. تو اگر یہ لوگ کہیں تو پھر روکے پانی، گنگا کا پانی. دیکھیے، پانی جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر کسی بھی مذہب کا ٹائٹل نہیں لگایا جا سکتا اور نہ لگ سکتا ہے. پانی پانی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. وہ ہریدوار سے، گنگا گھاٹ سے بہتے ہوئے کلیہ شریف حضرت صابر پاک کے دربار سے ہوتے ہوئے آگے جاتی ہے. اس کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نام ہے ندی کے، تو گھاٹوں کے الگ الگ نام ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، اس جگہ جس جگہ گھاٹ استھاپت ہے یا جو ندی بہ رہی ہے اس کا نام ایک الگ الگ علاقوں میں جا کر کے پڑ جاتا ہے، مگر وہ پانی وہی ہے جس سے وہ سادھو سنت نہاتے ہیں اور پھر آگے جا کے کلیئر میں مسلمان اسے وضو کرتے ہیں.